بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف کافی عرصے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں کو السلام علیکم۔ میں دراصل 3 مہینے سے ایک ٹانگ کا میرا آپریشن ہوا اور میں اس 2-2.5 گھنٹے کا 4.5 گھنٹے کا آپریشن تھا اور میں اسی تکلیف میں ابھی بھی ہوں، اور اب ریکوری ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی جلدی میں بہتر ہو جاؤں گا۔ بہرحال قطع نظر اس کے کہ میں خود کس صورتحال سے گزر رہا ہوں، میری جیسی صورتحال اس وقت ملک کی بھی ہے، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ عمران خان سے لوگوں کو بہت امیدیں تھیں، لیکن ہوا کیا کہ وہ ایک کرکٹ ٹیم کے کیپٹن سے اوپر ابھر نہیں سکا۔ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی کوالٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کی کوالٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ یعنی وہ تو ریلائی کرتا ہے اپنے کھلاڑیوں کے اس پر پرفارمنس پر، لیکن جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اندر بند کر کے پھر وہ سوچوں کو نکالے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کوآرڈینیٹ کرے ہر ایک کے ساتھ، چاہے آپ کا پوزیشن کا آدمی ہو، چاہے آپ سے وہ ڈفر کرتا ہو، اس سے آپ کوآرڈینیٹ کریں تاکہ آپ ملک کو بہتر طرف لے کے جا سکیں، اور ان سے بہتر آپ کو صورتحال ملے۔ اب ہو کیا رہا ہے، تقریباً 2.5 سال گزر گئے ہیں، اور ان 2.5 سالوں میں چیزیں جو ہیں وہ زمین سے آسمان پر چلی گئی ہیں۔ نوکریاں ختم، لوگوں کی یعنی تقریباً 2.5 کروڑ 3 کروڑ آدمی بے روزگار ہو گیا ہے، فیکٹریاں بند کیونکہ آپ کے پاس کپاس اور گندم اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو چینی کو دیکھ لیں آپ، اس کی کیا صورتحال ہے۔ اور یہ سارے مافیاز جو ہیں یہ پہلے سابقہ حکومتوں کے ساتھ آگے پیچھے ہوتے تھے، اور یہ اب اس عمران خان کے آگے پیچھے ہیں۔ لیکن عمران خان اور ان میں فرق یہ ہے کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اور یو ٹرن بس اس کے اوپر اس کی پالیسیز ہیں۔ تو ان چیزوں سے ملک جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید آئسولیٹ ہو جاتا ہے، جیسے اس وقت ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ، اسرائیل پورے علاقے پہ چھا گیا، عرب ورلڈ پہ چھا گیا، اور ایران اور ترکی کو چھوڑ کر باقی سب ملک اس کے زیر اثر آ گئے۔ امریکہ جو ہے انڈیا کے ساتھ مل کر وہ پاکستان کی فیور میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بارڈرز کے حوالے سے اور اپنے ارد گرد کے حوالے سے دیکھنی ہے۔ اس دفعہ ہمارا جو ایکسپورٹ امپورٹ کا ڈیفرنس ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ پہلے وہ کچھ کم ہوا تھا، لیکن اب وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں ہیں جو ڈیفیسٹ، آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اس سال بھی 3-4 ٹریلین پر جائے گا۔ تو قرضے آپ کے کم تو نہیں ہوں گے، قرضے آپ کے اور بڑھیں گے۔ یعنی یہ جو کہنا کہ جی پچھلی حکومتیں قرضے چھوڑ گئیں، بھائی ہر حکومت قرضے چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو 1947 سے قرضے لے کر حکومت چلانے کا رواج چلا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اس کو، اور اب پھر ایک سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بالکل یعنی ایسے آئسولیٹ کر دیا ہے، انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے۔ اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کوئی پاکستان کی حدود سے باہر نکل گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ترکی میں ابھی اس کے صدر نے اس کے مرکزی بینک کے صدر کو ہٹا دیا، اور اس سے لیرا اس کا مزید نیچے گرا۔ پھر یہی کام کچھ عرصے پیشتر جرمنی میں ہو چکا ہے۔
تو جس میں چانسلر جو ہے اس نے ہیڈ آف اس کو سینٹرل بینک کو ہٹا دیا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ اگر آپ 6 سال دے دیتے ہیں اس گورنر کو جو آئی ایم ایف سے آیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فائنل فیصلہ تو عمران خان کو ہی کرنا ہوگا، اور عمران خان جب چاہے اس کو ہٹا دے. تو اس لیے یہ دراصل ہر چیز پر عمران خان کا جو ہاتھ ہے اس کو لانے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. اور اس میں یعنی جو آپ دیکھ لیں کیبنٹ ہے دوسرے ہیں، اس میں اتنے لوگ ہیں کہ آپ کو شاید ان کے نام بھی پتہ نہیں ہوں، اور صرف ان کے نام پتہ ہوں گے جو اس کے دوست یا اس کے رشتہ دار رہے ہوں کسی زمانے میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی ملک کے لیے بہت بری ہے. اور جیسے اسٹیٹ بینک ہے، اب اسٹیٹ بینک میں آپ نے مانیٹری پالیسی سلسلہ ختم کر دیا، وہ انفلیشن کنٹرول نہیں کر پا رہے، سب کو پتہ ہے. ایون آپ دیکھ لیں یعنی اتنا بڑا بینک جس کو اتنا لاسٹ ایئر پروفٹ ہوا تھا، وہ چند سو اپنے جو یہ پینشنرز ہیں ان کو انکریز نہیں دے سکا، یعنی ان کی پینشن میں انکریز نہیں کر سکا، اور اپنے افسروں کی تنخواہوں میں 19 اور 20% انکریز کر دیا. تو یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے ہر طرف، اس میں چاہے الیکٹرک کی سائڈ ہو، چاہے فیکٹریوں کی سائڈ ہو، چاہے کسی اور طرف ہو، پانی کی شارٹیج ملک میں ہے. اب اس کے لیے کیا آپ کو کرنا ہے یہ آپ کو سوچنا ہوگا. اور اسی طرح کیونکہ آپ ایک بیسکلی ایک زرعی ملک ہیں، اور پھر آپ کو یہ ہے اچھا اس میں اپوزیشن جو ہے اس کا رول تقریباً میننگ لیس ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ پر جو کام ہوتا ہے وہ حکومت کی طرف سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس میں شامل ہو جاتی ہے اپوزیشن. لیکن یہاں اپوزیشن جو ہے اس کو کھڑا تو کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف لڑنے کے لیے اور ایک دوسرے کو اوپر مطلب الزام لگانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ صاحب یہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ انہوں نے اتنا پیسے کھائے اور یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں کیا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فرسودہ ہو گئی ہیں. ہر آدمی کو پتہ ہے، جو آدمی بازار جاتا ہے، یعنی اس ملک میں آبادی کا تقریباً 60-70% جو ہے وہ 20,000 سے کم تنخواہ پر گزارا کرتا ہے، 6 ممبر فیملی. اب وہ کہاں سے اس کے پیسے دے اور کیسے گزارا کرے؟ ایجوکیشن میں کئی کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا پاتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ عمران خان جیسا آدمی تو اس کو مزید اس کو خراب ہی کرے گا، کیونکہ عادتاً وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے منہ سے نکلا وہ بس حرف آخر ہے، اور اس کو بس ادھر سے ادھر نہیں ہونا. اور اس کے ساتھ جو جیسے لوگ ہیں شیخ رشید جیسے، اور وہ ہماری موٹی بہن ہے جو گالیاں دینے میں ماہر ہے، تو یہ سب ایک پوری ٹیم اس نے بنائی ہوئی ہے جو یہی کام کرتی رہتی ہے، اور کوشش یہ کرتی ہے کہ ٹی وی پر یا میڈیا پر وہ ایشوز پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوں جو عوام سے متعلق ہیں، جن سے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے. ابھی انہوں نے انڈیا سے تجارت کھولنے کی بات کی، لیکن پھر دوسرے دن اس کو ریورس کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اب اس میں اسٹیبلشمنٹ ایک پازیٹیو رول تو پلے کر رہی ہے کہ وہ سارے فریقین کو تھوڑا بہت کنونس کر رہی ہے، تھوڑا بہت ایکوموڈیٹ کر رہی ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ سب بیٹھیں اور بیٹھ کر ان کے کوئی سلوشن نکالیں. اور بیسک ایشو جو ہمارے ملک کو چیلنج کر رہا ہے وہ اکنامک چیلنجز ہیں، یعنی اس میں انفلیشن ہے، اس میں جی ڈی پی گروتھ ہے، اس میں فسکل ڈیفیسٹ ہے، اس میں بجٹنگ ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہے. ابھی آئی ایم ایف نے 50 بلین کا ان کو لون دے کر
اور اس کے اوپر یہ کہہ دیا کہ صاحب آپ نے مزید ابھی ٹیکس لگانے ہیں اور الیکٹریسٹی چارجز بڑھانے ہیں. اسی طرح یہ ورلڈ بینک سے اور یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ان کو پیسے ملے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں میننگ لیس ہو جاتی ہیں اگر آپ پالیسی خود نہیں بنا سکتے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے مفاہمت کر کے. شکریہ.